السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سہیل وائس سرکش پارٹ 2 ایپیسوڈ نمبر۔ وہ شبیر شیخ تھا۔ مجھے بس میں موجود پا کر اسے یقیناً بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے سکون کی گہری سانس بھی لی ہوگی، لیکن اس کے تاثرات میں قطعی کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہی نہیں تھا۔ اس کا پتھریلا چہرہ بدستور چھاپ تھا۔ میرے قریب آ کر بڑے اطمینان سے نہایت دھیمی آواز میں بولا، آئیے سر۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں طے شدہ پروگرام کے تحت ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر اترا تھا۔ شبیر شیخ کو بذریعہ خط یا ٹیلی گرام میری آمد کی اطلاع تھی اور وہ مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ میں گہری سانس لے کر قدرے مشکل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشکل سے اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے یہی محسوس ہوا کہ میں جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اس حالت میں میرے ہاتھ پاؤں کے جوڑ جام ہو گئے ہیں۔ نہایت خاموشی سے ہم دونوں آگے پیچھے بس سے اتر آئے۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ اس بس کے کنیکٹر نے بھی۔ وہ اس وقت بس سے اتر کر ایک دوسرے کنیکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بس سے اتر کر شبیر شیخ کی رہنمائی میں چند قدم چلنے کے بعد میں نے اس سے کہا، شبیر، جس بس سے میں اترا ہوں اس کے کنیکٹر کو کچھ دے آؤ۔ اس سے کہنا جن صاحب کو تم نے بلا ٹکٹ سفر کرنے دیا تھا یہ ان کی طرف سے ہے، شکریہ کے ساتھ۔ میں چاہتا تھا اس کا یہ جذبہ آئندہ بھی برقرار رہے، اور اگر وقت کسی شریف پر نامہربان ہو اور سفر کرنا اس کی مجبوری ہو تو کنیکٹر شاید کچھ سوچ کر اس کے ساتھ بھی مہربانی ہی کا سلوک کرے۔ اوکے سر، شبیر شیخ نے بلا تامل اور بلا تجسس کہا۔ جیب سے پرس نکال کر اس نے 100 کے 5 کرارے نوٹ گنے اور واپس بس کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک بس کی آڑ میں ہو گیا تاکہ کنیکٹر مجھے نہ دیکھے۔ چند لمحے بعد شبیر شیخ لوٹ آیا اور سرسری سے لہجے میں بولا، وہ لے نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نے کسی صلے کے لالچ میں احسان نہیں کیا۔ میں پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی شریف اور بڑا آدمی ہے۔ آخر ہم بھی روز ہزاروں آدمیوں کی شکل دیکھتے ہیں، آدمی آدمی کو پہچانتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کسی بدلے کی لالچ میں نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں بہرحال اسے پیسے دے آیا ہوں۔ گڈ، میں نے ایک بے اوان سا اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر شبیر شیخ کے ساتھ چل دیا۔ چند قدم دور سڑک کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں شبیر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں اس خوبصورت چلملاتی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھولا اور میں اپنے جسم پر جھولتے ہوئے چیتھروں اور خاک میں لتھڑے ہوئے سرپیا کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا، یہ کیا قصہ ہے بھائی، تم یہاں کیسے موجود ہو؟ ہم سب لوگ آپ کی تلاش کے سلسلے میں حرکت میں آ چکے تھے سر، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ٹونی نے شاہی بازار کی ایک گلی میں آپ کی کار پھنسی کھڑی دیکھ لی۔ آپ کو غالباً کار وہاں چھوڑے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہاں کچھ دیر پہلے کچھ ہنگامہ ہوا ہے۔ پولیس ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ٹونی کو یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ فوری طور پر آپ کی گاڑی وہاں سے نکال لایا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آپ کی سیکرٹری کیتھرین کو ہم نے رات گئے اس کے گھر فون کر کے جگایا۔ اس سے پتہ چلا کہ گزشتہ روز کا آپ کا آخری پروگرام ایک ڈنر میں شرکت کرنا تھا۔ فوراً ہی یہ بھی تصدیق ہوگی کہ آپ نے ڈنر میں تو شرکت کی تھی اور رات گئے ہوٹل سے نکلے تھے۔ اس کے بعد سے آپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً تمام کارکن کو الرٹ کر دیا۔ ہم شہر سے باہر جانے والے تمام رستے اور ریلوے اسٹیشن پر پھیل گئے۔ حفیظ خان اور سردار علی نے تو فوراً 2 آدمی ساتھ لے کر فوری طور پر اپنے آپ کو خفیہ پولیس کے آدمی قرار دے دیا اور جی ٹی روڈ، لاہور، شیخو پورہ روڈ پر عام کاروں میں بھی جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہمیں امید بھی کم ہی تھی، زیادہ امکان یہی تھا کہ آپ شہر میں ہی ہیں یا پھر ہماری حرکت میں آنے سے پہلے ہی شہر سے باہر لے جا چکے ہیں۔ میں دوسرے امکان کا شکار ہوا تھا، میں نے گویا اس کی تسلی کے لیے بتایا۔ بہرحال صبح کے قریب میں نے احتیاطاً یا شاید اپنی کسی نامعلوم حس کے کہنے پر
بیرون شہر سے آنے والی بسوں کو بھی چیک کرنا شروع کر دیا، اور اب نہایت غیر متوقع طور پر آپ اس کھٹارہ بس کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے مل گئے۔ میں خود بھی اس وقت خاصی کھٹارہ حالت میں ہوں، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ میں اس کے برابر والی سیٹ پر ہی بیٹھا تھا تاکہ باتیں کرنے میں آسانی رہے۔ اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ پرخیال سے لہجے میں بولا، سر میرا خیال ہے میں ٹرانسمیٹر استعمال کر ہی لوں۔ میں حفیظ خان کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ باس بخیر و عافیت واپس آ گئے ہیں، وہ تمام لوگوں سے بات کر کے اطلاع دے دے گا۔ ہماری کاروں میں عام ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ہی کی صورت میں ٹرانسمیٹر فٹ تھے، ان کے مائک بھی الگ نہیں تھے۔ محض ایک سوئچ کے استعمال سے یہ مختلف فیچر پر کام کر سکتے تھے، لیکن ہمیں ان کے استعمال کی ضرورت شاد و نادر ہی پیش آتی ہے۔ گاڑی ایئر کنڈیشن تھی اور شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ شبیر شیخ چلتی گاڑی میں ہی ٹرانسمیٹر پر حفیظ خان کے لیے پیغام نشر کرنے لگا۔ پیغام جلد ہی ریسیو کر لیا گیا۔ شبیر نے اسے میرے مل جانے کی خبر سنائی۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر ہی حفیظ خان کا فاتحانہ سا نعرہ سنا۔ حفیظ خان کم از کم میرے معاملے میں خاصا جوشیلا آدمی تھا۔ وہ ایسے موقعوں پر اپنے جذبات کا تھوڑا بہت اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ شبیر شیخ بھی اندر ہی اندر بہت جذباتی آدمی تھا، لیکن بظاہر وہ جھیل کی طرح پرسکون رہتا تھا۔ شبیر نے اس کے جوشیلے نعرے کے جواب میں کچھ کہے بغیر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ مجھے اپنے آدمیوں کی وفاداری پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے گروپ میں کام کرنے والے تمام کارکنوں کی تعداد یوں تو کئی ہزار کو پہنچی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ سب سیدھے سادے عام کارکن تھے، اپنا دفتری کام سر انجام دیتے تھے اور تنخواہ لیتے تھے۔ لیکن میرے پرانے اور خاص آدمیوں کی تعداد صرف 40 کے قریب تھی، جو کوئی غلط سلط دندہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب بھی میرے لیے ایک گروہ کی ہی صورت میں کام کر رہے تھے۔ وہ سب میرے جائز کاروبار میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے، لیکن سب اپنی جگہ ان گنت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وقت پڑنے پر ان میں سے ہر ایک نہ جانے کیا کچھ بن سکتا تھا۔ شہر میں جب بھی امن کے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو میں کسی نہ کسی بڑے افسر کا یہ بیان پڑھتا تھا کہ شہر میں آبادی کے لحاظ سے پولیس کی تعداد کم ہے۔ میرے صرف 40 آدمی ضرورت پڑنے پر پورے شہر کو کھنگال سکتے تھے، جبکہ انہیں پولیس جیسے اختیارات بھی حاصل نہیں تھے۔ سوال دراصل صرف یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کام سے کس حد تک مخلص ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے۔ اگر اخلاص اور کردار نہ ہوں تو تعداد کتنی ہی بڑھاتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مسائل بڑھتے ہی جائیں گے، مقصد کبھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ بات میں کسی کام کے آدمی کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اور پھر سمجھانا چاہتا بھی کون تھا؟ یا شاید سمجھتے سب تھے، لیکن سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں یا اپنی اپنی مشکلیں۔ میں نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹونی شاہی بازار میں کیا کرنے گیا تھا۔ شبیر بلا تامل بولا، سر وہاں ایک رقاصہ ہے سمینا، اس سے اس کا زوردار عشق چل رہا ہے۔ ٹونی ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق وہ عورت پروف تھا۔ کسی سے متاثر ہوتا بھی تھا تو صرف اپنا مطلب نکالنے کی حد تک۔ عشق محبت جیسے الفاظ اس کی ڈکشنری میں نہیں تھے، لیکن اب جناب کے عشق فرمانے کی اطلاع بھی ملی تھی تو ایک رقاصہ سے، طوائف سے مجھے معمولی سی حیرت ہوئی۔ ٹونی کو ایسی عورتوں کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے، یہ آدمی کو بیوقوف بنانے اور لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر آدمی ان کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے تو اسے آخر میں عموماً خطرناک جذباتی دھچکا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے مدمانہ لہجے میں کہا، ٹونی بیوقوف بننے والی چیز نہیں ہے سر۔ شبیر اپنے مخصوص مطمئن لہجے میں بولا، وہ آج کل کی لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہو پایا کہ ان میں سے اسے خلوص نظر نہیں آتا۔ وہ عموماً اپنی اپنی غرض کا پیمانہ لیا پھر رہی ہوتی ہیں، اسی سے انسان کو ناپتی ہیں، اور جو اس پر پورا اترتا ہے اس پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ اوہو، تم تو اچھے خاصے فلسفی ہو گئے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر یہ میں اپنے نہیں ٹونی کے خیالات بیان کر رہا ہوں۔
شبیر مودبانہ لہجے میں بولا، اس رقاصہ سمینا میں یقیناً اسے کچھ خلوص کی جھلک نظر آئی ہے جو وہ اسے اتنی اہمیت دینے لگا ہے، ورنہ وہ اس رقاصہ کو اتنی اہمیت کہاں دیتا ہے۔ سمینا کی نائکا ٹیپ ماں نے 2-1 مرتبہ اس سے تحفے منگانے کی کوشش کی تھی، لیکن لڑکی نے خود ہی اکیلے میں ٹونی کو منع کر دیا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں، اسے کچھ نہیں چاہیے، اور ان کے ہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ بہت دولت مند لڑکی ہے سر، مجھے لگتا ہے سچ مجھ ٹونی پر مر مٹی ہے۔ بھائی میں اپنے ساتھیوں کی نجی زندگی میں مداخلت تو نہیں کرتا، لیکن جو مشورہ بہتر سمجھتا ہوں وہ دے دیتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ اسی لیے تو ہم آپ کے جانثار ہیں سر، کہ آپ نے ہمیں آزادی دی ہے، عزت اور محبت دی ہے، خوشحالی دی ہے، ورنہ شاید ہم سب بہت معمولی لوگ ہوتے۔ پہلی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی جذبانیت کی جھلک محسوس ہوئی۔ یہ سب خدا کی مہربانیاں ہیں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو بڑا گناہ گار سا آدمی ہوں، میں نے حقیقتاً بے حد عاجزی اور انکساری سے کہا۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے نا جی، شبیر نے سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے اللہ نے آپ کو ہی وسیلہ بنا دیا۔ میں خاموش رہا۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی میں بے حد خاموشی چھا گئی۔ انجن کی خفیف سی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ شبیر گویا موضوع بدلنے کی غرض سے بولا، آپ کی تلاش کے سلسلے میں سیٹھ عالم شیر کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ مشکوک حالت میں آپ کے غائب ہونے کا سن کر کچھ عجیب معنی حیرت انداز میں مسکرایا تھا۔ ہم اسے دوستوں ہمدردوں میں شمار کرتے ہیں، مگر سر مجھے اس کی مسکراہٹ کچھ اچھی نہیں لگی، مجھے اس میں کسی گڑبڑ کی جھلک محسوس ہوئی۔ معلوم نہیں مجھے کیوں شبہ ہوا کہ وہ آپ کی گمشدگی کے راز سے واقف تھا، یا اگر یہ میری غلط فہمی بھی تھی تو وہ یہ خبر سن کر خوش ضرور ہوا تھا دل ہی دل میں، مگر بظاہر تفشیش زدہ ہو کر سوالات کرنے لگا۔ سر اس میں کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں مدھم سی گھنٹی بجی۔ سیٹھ عالم شیر بھی اسی روز مجھ سے خفا ہو کر گئے تھے، جس روز قیصر ملک مجھے دھمکیاں دینے آیا تھا اور ذلیل و خوار ہو کر گیا تھا۔ سیٹھ عالم شیر نے اس بات پر پوری طرح یقین نہیں کیا تھا کہ میں ان کی لائن چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے ان کا کام کرنے سے انکار کیا تھا تو ان کے تاثرات ان کی آنکھیں یک لخت بدل گئی تھیں۔ تاہم میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ عملی طور پر میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ نمازی پرہیزگار آدمی تھے، دندہ ان کا خواہ کچھ بھی تھا اور نظریات چاہے جو بھی تھے، لیکن میں نے ان میں ہمیشہ اچھی عادتیں ہی دیکھی تھیں۔ ویسے بھی میں خوش گمان آدمی تھا، ہر آدمی کے بارے میں اس وقت تک اچھے خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا جب تک وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہرحال اس دنیا ہوس میں نے لوگوں کو جس طرح بدلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی تجربات بھی میرے پاس کچھ کم نہیں تھے۔ ایک شخص کے اگر آپ سے کچھ مفاد، کچھ تعلقات وابستہ ہوتی ہیں اور آپ کسی مجبوری کے تحت یکدم ان مفاد، ان توقعات کی زنجیر توڑ دیتے ہیں، تو پھر اس شخص کی اصل شکل نظر آتی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا آدمی ہے۔ فطرتاً وہ جیسا بھی ہوگا ویسا ہی رد و عمل ظاہر کرے گا۔ کوئی بات ضد نہیں تھا کہ میرا انکار سن کر سیٹھ عالم شیر نے بھی اپنا خوشنما خول اتار لیا ہو، لیکن گزشتہ رات کے واقعات میں اس کا کردار کہیں فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اغوا کرنے والے تو سیدھے قیصر ملک کی حویلی پر ہی لے گئے تھے، اور ان کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی خدمات صرف قیصر ملک نے ہی حاصل کی تھیں۔ سیٹھ عالم شیر کا تو کہیں اشارتاً نام تک نہیں آیا تھا، تو پھر اس کا ان واقعات سے کس طرح کا اور کس حد تک تعلق ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں شبیر شیخ کے خیالات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے معلومات میں اس کی خصات بھی میری ہی طرح غیر معمولی پر تیز تھیں۔ بہرحال سردست میں نے اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا۔ شبیر بولا، سر مجھے ابھی یہ تو نہیں معلوم کہ گزشتہ رات آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، لیکن میں نے جو بات کی ہے کیا آپ کو اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم تو سیٹھ عالم شیر سے مل آئے ہو، ایک بار میں بھی مل لوں تو پھر کوئی رائے قائم کروں گا۔
میں نے بے پرواہی سے کہا، سردست تو میں کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ جس حد تک گاڑی میں گنجائش تھی میں نے ٹانگیں پھیلا لیں اور سیٹ کے پشتے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شبیر قدرے ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، گستاخی معاف سر، آپ ضرورت سے کچھ زیادہ بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہر جگہ تنہا پھرتے رہنا اور کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار وغیرہ پاس نہ رکھنا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے سر۔ وہ دراصل میرا خیال تھا کہ میرا کوئی قابل ذکر دشمن نہیں ہے، میں نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ اور پھر اب میں نے لائن بدل لی ہے تو میرا خیال تھا کہ اب مجھے کم خطرات لاحق ہوں گے۔ میں ایک عام اور شریف آدمی کے سے انداز اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے شک شریف آدمی بن کر رہے، ہمارے خیال میں تو آپ پہلے بھی بہت شریف ہی آدمی تھے، آپ نے صرف اپنا کاروبار سیٹ اپ ہی تھوڑا سا تبدیل کیا ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی مزید سدھرنے کا موقع مل گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ احتیاطی تدبیر ترک کر دیں۔ احتیاطی تدبیروں کی ضرورت تو شریف آدمی کو بھی ہوتی ہے، بلکہ آج کے دور میں تو شریف آدمی کو زیادہ ہوتی ہے۔ میں اب خیال رکھوں گا، میں نے وعدہ کیا۔ ہم بھی خیال رکھیں گے، اس کا برا مت منائیے گا اور ہمیں منع بھی مت کیجیے گا سر، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، لوگ ہمیں ہماری پسندیدہ سے خیالات اور نظریات کے ساتھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ کار چھوٹے سے دھچکے کے ساتھ رک چکی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، گاڑی میری کوٹھی کے سامنے رک چکی تھی اور چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ ہماری گاڑی کوٹھی میں داخل ہونے لگی تھی کہ ہمارے عقب میں ایک اور گاڑی نمودار ہوئی، وہ بھی ہمارے پیچھے ہی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ یہ جولی عرف مس ٹرپ کی چھوٹی سی خوبصورت گاڑی تھی۔ میں اور شبیر گاڑی سے اترے، میں نے مڑ کر دیکھا، اسی لمحے مس ٹرپ بھی اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور نیوی بلو جینز میں تھیں، ریشمی اور گہرے سیاہ بال کندھوں پر جڑ رہے تھے، گلے میں سادھوؤں جیسے موٹے موٹے منکوں والی مالا تھی۔ وہ گویا ایک ہی قدم بڑھ کر مجھ تک پہنچی۔ اس کا سانولا سلونا چہرہ گویا شدت جذبات سے تمتما رہا تھا اور موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں جیسے آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ اس نے والیانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس کے ہونٹوں میں خفیف سی لرزش اور ہاتھوں میں محبت کی گرمی، اس کے ساتھ ہی نہایت طاقتور انسانوں والی مضبوطی بھی تھی۔ سر، مجھے چند منٹ پہلے ہی ٹرانسمیٹر پر اطلاع ملی ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں۔ میں آندھی طوفان کی طرح ہیڈ کوارٹر سے یہاں پہنچی ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ایسی عورت تھی جس کے لہجے میں ارتعاش شاد و نادر ہی آتا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے خراش دار اور مٹی میں لتھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں جولی، اور تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لیے اس قدر تفتیش محسوس کی۔ مجھ سے پہلے وہ قاسم خان کی ملازم تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل اور اس کے مفاد کی حفاظت میں مخلص تھی، لیکن یہ بس پیشہ ورانہ خلوص تھا اور ایک محدود پیمانے پر تھا۔ لیکن جب سے جولی اور دوسرے لوگ میرے ساتھی بنے تھے، تب سے ان کا خلوص صرف کاروباری خد میں مقرر نہیں رہا تھا۔ یہ خلوص، یہ بے قراریاں، مجھ سے ان کی وابستگی میں ایک بے ایوان سی محبت بھی شامل ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے گھر میں کبھی افراد خانہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں کی محبتیں ہمہ وقت میرے گرد ایک خلیہ سا بنائے رکھتی تھیں۔ جولی نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بس اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کیجیے۔ تفصیلی بات آپ سے تب ہی ہوگی جب آپ مجھے یاد فرمائیں گے۔ یہ کیسا آنا ہوا بھائی؟ میں نے حیرت سے کہا، تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جہاں تک آرام کا سوال ہے تو بس اب گھر پہنچنے کے بعد تو آرام ہی آرام ہے۔ تم کچھ دیر تو بیٹھو۔ نہیں سر، وہ انگلی ہلاتے ہوئے بولی، ہیڈ کوارٹر میں میرا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے نا، میں کسی اور کو ہدایت بھی دے کر نہیں آئی۔ آپ کی خیریت جاننے کے لیے ٹرانسمیٹر پر در در سگنل موصول ہو رہے تھے، ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ٹیلی فون تو چلو مراتب علی ہینڈل کر لے گا، لیکن آپ کے بارے میں
وہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گا۔ اچھا، جیسے تم مناسب سمجھو۔ میں نے کندھے اچکائے اور کوٹ کی آستینیں تقریباً علیحدہ ہونے کی وجہ سے کندھے کچھ زیادہ ہی اچک گئے۔ آئی تو تھی تم آندھی طوفان کی طرح، لیکن اب واپس آرام سے جانا۔ وہ میری اس نصیحت پر زندگی سے بھرپور انداز میں خوش تھی۔ شبیر بولا، میں بھی جولی کے پیچھے پیچھے ہیڈ کوارٹر جاتا ہوں۔ اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دینی ہوگی، وہیں سے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا، میں نے کہا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ 2 دن میں گویا حالات معمول پر آ گئے۔ میں آفس جانے لگا۔ اسی دوران اخبار میں 2 خبریں بھی آ گئیں جن کی مجھے توقع تھی۔ ایک تو شاہی بازار کی ایک گلی میں ایک لاش پائے جانے کی خبر تھی۔ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، تاہم پولیس نے اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا اور کسی غلط فہمی یا کسی جھگڑے کے باعث اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ خبر سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں رسمی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ یہ یقیناً وہی شخص تھا جو میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ پولیس کا اندازہ تو درست ہی تھا کہ وہ جرائم پیشہ تھا، لیکن یہ جان کر مجھے مایوسی ہوئی تھی کہ پولیس اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکی تھی۔ جس گروہ سے وہ وابستہ تھا وہ ایک طرح سے کرائے کے بدماشوں ہی کا گروہ تھا اور براہ راست مجھ سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر بھی میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر کبھی فرصت میسر آئے اور حالات اجازت دیں تو انہیں بھی تھوڑا سا کھنگالا جائے اور بتایا جائے کہ وہ محفوظ معاوضے کی خاطر ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ نہ ڈالا کریں۔ برحال قیصر ملک تو میرے سامنے موجود تھا، جس نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ضرورت پڑنے پر کسی نہ کسی طرح اس گروہ کا سرا تو ہاتھ آ ہی سکتا تھا۔ دوسری خبر گاؤں کی تھی اور خاصی نمایاں سرخی کے ساتھ چھپی تھی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ علاقے کے ممتاز زمیندار قیصر ملک کی حویلی پر ڈاکوؤں نے دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ وہ کچھ لوٹ کر لے جانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، تاہم حویلی کا خاصا حصہ تباہ کر گئے اور جانی نقصان بھی ہوا۔ قیصر ملک کے رشتے کی کوئی خالہ مہمان آئی ہوئی تھی۔ وہ ایئر کنڈیشن کمرہ چھوڑ کر صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ ان کے تو پرچھڑے اڑ گئے، 2 محافظ اور 1 نوکرانی بھی نقمہ اجل بنے۔ دھماکے سے قیصر ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوڑا تو طریقی میں تباہ شدہ ایک ستون سے نکلا ہوا شکستہ سریہ اس کی پنڈلی میں گھس گیا، یوں گویا اب اسے بھی کچھ دن بستر میں لیٹ گزارنے تھے۔ دوسرے 2-3 آدمی بھی معمولی زخمی ہوئے تھے۔ خبر پڑھ کر میں مسکرا دیا۔ قیصر ملک نے واقعے کو یہ رنگ دے کر گویا اپنے اس دعوے کی لاج رکھ لی تھی کہ جنگ میں صرف میرے اور اس کے درمیان تھی، لیکن اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ پولیس کو یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اغوا کر کے اپنے ذاتی قید خانے میں ڈلوانے، پکوڑوں کی طرح تلوانے اور نہ جانے میرا کیا کچھ بنوانے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جب کسی نامعلوم شخص نے حویلی پر 2 طاقتور گرنیڈ پھینک مارے۔ اخبار میں ایک ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے زخمی قیصر ملک کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اس چھوٹی سی تصویر کو بغور دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور دل ہی دل میں کہا، اب میں تمہاری طرف سے ہوشیار ہو گیا ہوں قیصر ملک، اب تم شہر آؤ گے تو تمہارا شایع شان استقبال ہوگا پیارے۔ قیصر ملک کے بارے میں خبر صرف ایک اردو اخبار میں قدرے تفصیل سے چھپی ہوئی تھی، باقی اردو اخبارات میں نہایت چھوٹی سی چھپی تھی اور انگریزی اخبار میں تو بالکل ہی غیر نمایاں طور پر چند سطروں میں ایک کونے میں اندرونی صفحے پر چھپی تھی، جہاں چھوٹے موٹے شہروں کی خبریں چھپتی تھیں۔ اخبارات ایک طرف ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ 2 ایک ضروری کام کرنے تھے۔ میں اس وقت آفس میں تھا۔ اپنے ڈائریکٹ فون پر میں نے حفیظ خان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ آج کل سرکل روڈ پر واقع میرے ایک دفتر کا مینیجر تھا، جہاں سے اعلیٰ قسم کے بیش قیمت قالین بنائے جاتے تھے، لیکن اس نے بھی میرے کئی دوسرے خاص کارکنوں کی طرح بزنس اس طرح سیٹ کیا ہوا تھا کہ سٹاف کی مدد سے وہ خود کار انداز میں چلتا رہے اور خود اسے اگر میرے کاموں سے کئی دن بھی غائب رہنا پڑے
تو اس سے کاروباری معاملات میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یس سر، کیا حکم ہے؟ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں نے اسے اپنے گاؤں کا ایڈریس دیا اور پھر تاجہ کی جھونپڑی کا محل وقوع بتانے کے بعد کہا، اس جھونپڑی میں تاجہ نام کی ایک بیمار اور شکستہ حال عورت موجود ہوگی۔ اس سے کہنا تمہیں شہر بلایا گیا ہے، میرا نام لینا، اسے ساتھ لے آنا، لیکن کوشش کرنا کہ تم کسی کی نظر میں نہ آؤ اور نہ ہی کوئی تاجہ کو تمہارے ساتھ رخصت ہوتے دیکھے۔ خطرے والی کوئی بات نہیں، لیکن گاؤں کے لوگ یوں ہی بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر مستجسم ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے افسانے گڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کو افسانے نہیں چاہیے۔ میں سمجھ گیا سر، آپ فکر نہ کریں، افسانے تو کیا کوئی سرگوشی بھی جنم نہیں لے گی، اس نے پرجکین لہجے میں کہا۔ شہر میں ہماری جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی فلیٹ وغیرہ خالی پڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صحیح ریکارڈ تو ٹونی کے پاس ہے سر، وہ گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ گلبرگ میں ہماری ایک عمارت میں ایک فلیٹ خالی تو ہے، اس میں صرف ہمارے کارگو ریکارڈ کے کچھ رجسٹر اور پرانی فائلیں وغیرہ پڑی ہیں، وہ وہاں سے ہٹائی جا سکتی ہیں۔ وہ بہت اچھا فلیٹ ہے سر، کسی کے استعمال میں نہیں ہے، بس تو پھر اسی کو بالکل ٹھیک ٹھاک کروا لو۔ یہ عورت تاجہ اس میں رہے گی، اس کے پاس ایک معقول اور تھوڑی بہت پڑھی لکھی کوئی خادمہ ہونی چاہیے جو ہر وقت اس کا خیال رکھے اور اس کا ہر کام کرے۔ پرائیویٹ طور پر ایک ڈاکٹر کا بھی بندوبست ہونا چاہیے جو دن میں جتنی مرتبہ بھی ضروری سمجھے اس عورت کا معائنہ کرنے آئے اور پوری توجہ سے اس کا علاج کرے، اور اس عورت کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا جانا چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اسے ایک نئی زندگی کی طرف لانا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں سر، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس نے اطمینان سے کہا۔ تھینک یو۔ میں اپنے آدمیوں کی فرض شناسی کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان انتظامات کی ہدایت دے کر میں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ اس تصور سے مجھے ایک عجیب ناقابل بیان سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ تاجہ زندگی میں پہلی بار ایک صاف ستھرے اور آسودہ حال دور میں داخل ہوگی تو اس کے احساسات کیا ہوں گے، اور دنیا کی نظر میں بہت بری عورت کیسی معصوم خوشی محسوس کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے میں اس عجیب سے تصور سے سحر زدہ سا بیٹھا رہا، چونک کر خال کی دنیا میں واپس آیا اور انٹر کام پر میں نے کیتھرین کو ہدایت کی کہ وہ اسٹوڈیو والے آفس سے رابطہ قائم کر کے آفاق سے میری بات کرائے۔ آفاق کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں اس دوران ایک رات کے لیے غائب بھی ہو گیا تھا اور اس رات مجھ پر کیا گزری تھی، اس لیے اس سے حسب معمول خیر و عافیت کی رسمی سے جملوں کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، وہ جو ایک مرتبہ ملک کے باغ والی لوکیشن پر ہنی نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اس کا ایڈریس یا فون نمبر وغیرہ محفوظ ہے تمہارے پاس؟ شاید ہو، نام پتوں والی نوٹ بک دیکھنا پڑے گی۔ مجھے یاد تو پڑتا ہے کہ جب وہ پہلی بار آئی تھی تو ان کے بے حد اصرار پر میں نے ان کا ایڈریس وغیرہ نوٹ کیا تھا۔ آفاق بولا، پھر اس کے لہجے میں ہلکی سی شگفتگی آ گئی۔ سر، کیا آپ نے اسے کسی فلم میں سائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تو مجھے اس سے کوئی اور کام ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اس کا نمبر وغیرہ تلاش کر کے مجھے فون کر لو، میں منتظر ہوں۔ میں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ 2 منٹ بعد ہی آفاق کا فون آ گیا۔ اس نے ایک ایڈریس اور فون نمبر مجھے نوٹ کرایا اور میں نے اسے مزید باتیں کرنے کا موقع دیے بغیر سلسلہ ختم کر دیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ فون کر کے معلوم کر لوں کہ ہنی گھر پر ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اچانک ہی اس کے گھر پہنچ کر اسے سرپرائز دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک اچھی خاصی طویل کوٹھی تھی۔ میں نے ہارن دیا تو چوکیدار نے بغلی گیٹ کھولا۔ اس نے بڑا گیٹ نہیں کھولا کہ میں گاڑی اندر لے جاتا، وہ خود ہی باہر آ کر کھڑکی پر جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، جی صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہنی بی بی موجود ہوں تو ان کو یہ میرا کارڈ دے دو۔ میں نے اپنا ویٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ وہ واپس اندر چلا گیا اور جاتے وقت بغلی گیٹ کا بلیٹ اندر سے چڑھا کر گیا۔ خاصا محتاط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد گیٹ کے عقب میں چوکیدار کے بھاری جوتوں کی دمک محسوس ہوئی، شاید وہ دوڑتا دوڑتا آ رہا تھا۔
اس نے بوکھلائے ہوئے سے انداز میں گیٹ کھولا اور عاجزی سے جھکتے ہوئے بولا، آئیے آئیے صاحب تشریف لائیں۔ میں نے دیکھا پورش میں دو تقریباً نئی گاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے عقب میں گاڑی لے جا کر روکی اور دیکھا کہ ہنی بھی تقریباً دوڑتی ہوئی راہداری سے نکلی اور برآمدے میں آ کر رک گئی۔ اسے بخیر و عافیت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے گٹاؤں جیسے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز اس کی کھلی کھلی رنگت، بڑے بڑے نیم دار ہونٹ اور نیند کا خمار لیے موٹی موٹی سیاہ آنکھیں بہت دلکش دکھائی دے رہی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ دوپہر کا وقت تھا مگر وہ شب خوابی کے لبادرے میں تھی۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ کچھ ایسی حیرت کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ ساتھ ایک معصوم سی مسرت کا پرتول تھا۔ وہ اس وقت کسی کم سن اور نوخیر لڑکی ہی کی طرح معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نائکا ٹیپ ماں بھی سلیپر گھسیٹتی تھل تھل کرتی راہداری سے برآمد ہوتی دکھائی دی۔ وہ ہنی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور کانپنے لگی۔ ہنی کی وجہ سے اس بیچاری کو بھی چند قدم دوڑنے کی زحمت کرنا پڑی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر برآمدے کی 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر ان تک پہنچا اور غیر ارادی طور پر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ ہنی کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے اس انداز پر خود مجھے ہنسی بھی آتے آتے رہ گئی۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے والی اہم شخصیت اپنے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہے۔ ہنی نے خوفناک سی انداز میں دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اس کی آواز جیسے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو بالکل صحیح سلامت دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ 2 راتیں میں نے جاگ کر گزاری۔ دل پر بوجھ اس لیے زیادہ تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ بات کیا ہے۔ بات خود مجھے بھی صحیح طور پر معلوم نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، حقیقی تفشیش تھی، لیکن اس کے ماں خلوص سے خالی اور پیشہ ورانہ سے لہجے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ہاں جی، اس کا تو کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ بات کیا تھی۔ اور اس وقت مجھے اپنی خوشی نصیبی پر یقین نہیں آ رہا۔ ہنی بدستور میرا ہاتھ تھامے مسکرائی۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر ذہن تسلیم نہیں کر رہا کہ آپ جیسا بڑا آدمی با نفیس اس غریب خانے تک آیا ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں انکساری کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور کوٹھی پر چاروں طرف نظر دوڑائے۔ اگر غریب خانہ اسی کو کہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ میرے ملک کا ہر غریب ایسے ہی خانے میں رہنے لگے۔ آپ کے آنے سے پہلے واقعی یہ غریب خانہ تھا، لیکن اب اس کے مقدر جاگ گئے ہیں۔ اب ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ مہوارتون بھی غریب خانہ نہیں رہا۔ وہ بدستور خوفناک سے لہجے میں بولی اور خوفناک سی ہی انداز میں مسکرائی، لیکن آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ نے کسی سے فون کرا دیا ہوتا، ہم خود آ جاتے، سر کے بل آ جاتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا خوبصورت سر چلنے میں استعمال ہو۔ میں نے آنکھوں سے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں کھڑی کھڑی شرمندہ کرتی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی؟ بہت آستگی سے اور گویا بادل نخستہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا اس گھر میں اندر آنے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کی ماں جلدی سے آگے چلتی ہوئی بولی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے جی، دن ہو یا رات، جس وقت جس لمحے آپ کا دل چاہے تشریف لائیں۔ چوکیدار آئندہ آپ کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا کرے گا۔ آج تو پہلی بار اس نے آپ کو دیکھا تھا نا؟ ہم اندر داخل ہوئے۔ دائیں ہاتھ پر پہلا ہی ہال نما کمرہ ڈرائنگ روم تھا جو شاہانہ انداز میں آراستہ تھا۔ ہنی میرے پاس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی جبکہ اس کی ماں اندر کہیں چلے گی۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ غالباً وہ خانساموں کو چائے اور دیگر لازمات کے سلسلے میں ہدایت دینے گئی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں تفشیش تھی، میں نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا میرے جانے کے بعد وہ لوگ اندر آئے تھے؟ انہوں نے تم سے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ میں نے خود ہی اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، ہنی نے بڑے اطمینان سے بتایا۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلا سوال آپ ہی کے بارے میں کیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ ہاں، ایک نامعلوم شخص اچانک ہمارے ہاں گھس آیا تھا۔ وہ سگار میز پر پڑی ہوئی میری کار کی چابیاں بھی لے گیا اور
اور جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اپنی بات میں صداقت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے میں نے خود ہی اپنے گال پر زور سے تھپڑ مار کر انگلیوں کے نشان ثابت کر لیے تھے، شاید اب بھی ہوں۔ اس نے انگلی سے اپنے رخسار کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ظلم کے وہ نشان مٹ چکے ہیں، میں نے اس کی آتش رخسار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں خود پر اتنا بھی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سخت خجان زدہ تھے۔ ایک ثانیے کے لیے بھی ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتے۔ کوئی کچی بات فوراً انہیں شک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اگر میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتی کہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا تو یہ میرے حق میں بہت برا ہوتا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ میری بات سنتے ہی وہ آپ کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس بازار میں مجھے تم مل گئی۔ میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک عجیب رات تھی۔ اس رات وہ جس طرح مجھے اس مکان میں بیٹھی ہوئی ملی تھی، شاید اس کے تصور سے اس کے چہرے پر کرب کی ایک ہلکی سی پرچھائی آ کر گزر گئی۔ شاید اس تصور کو ذہن سے جھٹکنے ہی کی خاطر وہ بولی۔ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو میرا تجسس دور کر دیں کہ اس رات آپ پر کیا گزری اور معاملہ کیا تھا۔ فی الحال اس تجسس کو برقرار رہنے دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی میں تھوڑا بہت تجسس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ میری زندگی میں تجسس تو تسلی بخش طور پر موجود ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑا بہت اور صحیح۔ اس نے فوری طور پر گویا اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا اور بے پرواہی سے سر کو چھوٹا سا جھٹکا دے کر مسکرا کر رہ گئی، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیوں افسردگی کی آمیزش تھی۔ دفاتروں سے جیسے آداب میزبانی یاد آیا۔ تپائی پر رکھے ہوئے خوبصورت سگریٹ باکس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ آپ کوئی سگریٹ وغیرہ پینا پسند کریں گے؟ لیکن لگتا یہی ہے کہ آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے۔ اس نے ساتھ ہی اندازہ ظاہر کر دیا۔ تمہارا اندازہ درست ہی ہے، لیکن میں اتنا پارسا بھی نہیں ہوں۔ حفظان صحت کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہوں، تاہم اس وقت دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے ٹائی کی ناٹ ذرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ڈرنک وغیرہ؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی موٹی موٹی سیاہ آنکھوں میں جیسے ان گنت بید چھپے رہتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنے پر ذہن کے کسی گوشے میں بے امان سا اضطراب جاگ اٹھتا تھا۔ نہیں، اس وقت اس کا بھی موڈ نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ عین اسی وقت اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا، جس پر چائے کے برتن اور اس کے لوازمات کی نہ جانے کتنی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ بڑی بی ایک صوفے میں دس کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں۔ باس جی، آپ تو اس طرح اچانک بغیر اطلاع کی تشریف لائے کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی کیا خاطر توسل کریں۔ پھر وہ گویا خود ہی فیصلہ کرتی ہوئی بولی۔ خیر، فی الحال تو آپ چائے اور ان ہلکی پھلکی چیزوں سے شغل فرمائیں، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا موڈ ہو بلا تکلیف حکم فرمائے، یہ آپ کے خدمت گاروں کا گھر ہے۔ آپ کی اس قدر محبت عنایت مجھے مسلسل شرمندہ کیے جا رہی ہے۔ نوازشات کا بوجھ مجھ پر اس قدر نہ ڈالنے کہ میں اٹھا بھی نہ سکوں، میں نے حقیقتاً ممنونیت سے کہا۔ فی الحال میں صرف ایک پیالی چائے پیوں گا اور کھانے کی تکلیف کی تو قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ آپ مجھے یہ احساس بھی دلانے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اس سے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، یہ تو ہم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں جناب۔ وہ عورت مجھے میٹھے لفظوں سے مارنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جنہیں آپ سے محض ایک منٹ کی ملاقات کا وقت لینے کے لیے نہ جانے کتنے چکر لگانے پڑے، مگر ملاقات ممکن نہ ہو سکی۔ آخر کار ہمیں ایک طرح سے آپ کے راستے میں ہی دھرنا مار کر بیٹھنا پڑا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، میں نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آدمی کے کاروبار اس قسم کے ہوں جیسے میرے ہیں تو سینکڑوں لوگ ملاقات کے خواہشمند رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے متعلق تو اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اب مثلاً آپ ہی کی مثال لے لیجئے۔ ملک کے باغ میں شوٹنگ کے موقع پر جب آپ سے گویا سرِ راہ ملاقات ہوئی تو آپ دونوں ہی کی شخصیت کا میں نے کوئی اچھا تاثر نہیں لیا تھا۔
اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ آپ لوگ اس قدر سلجھے ہوئے ملنسان اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کا قصور نہیں ہے جی، خنی کی ماں میرے لیے چائے بناتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو مجھے خود بھی معلوم ہے کہ میرا امپریشن کچھ اچھا نہیں پڑا۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتی، مجھے بڑھ کے مارنے کی بھی عادت نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تعلیم کی طرف سے میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے، لیکن میں نے اپنی اس بیٹی کو بڑے شوق اور لگن سے پڑھایا ہے جی۔ ایم اے پاس کیا ہوا ہے اس نے۔ اب آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس ماحول سے ہمارا تعلق ہے، تعلیم کا رواج تو وہاں بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر میں نے ہنی کو پڑھایا۔ اسے خود بھی بڑا شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ چینی کتنی لیں گے آپ؟ باتیں کرتے کرتے یکدم پٹری بدل کر اس نے جو یہ سوال کیا تو میں چونک سا گیا۔ وہ چمچ ہاتھوں میں تھامے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ 1.5 چمچ، میں نے جواب دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ آپ کو شوگر نہیں ہے، ورنہ آج کل تو ہر پیسے والے کو شوگر ضرور لاحق ہے۔ پیسہ کیا آتا ہے جی، بس شوگر بھی ساتھ لے آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پیسے اور شوگر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شکر حل کر کے چائے مجھے دیتے ہوئے وہ بامشکل ایک لمحے کو سانس لینے کو رکی اور میرے کپ تھامتے ہی سلسلہ کرام جوڑتے ہوئے بولی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ہنی کو پڑھنے کا خود بھی بہت شوق تھا، اور یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ اس نے باقاعدہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایم اے کر لیا۔ حالانکہ کالج اور یونیورسٹی میں تانے سن سن کر اس کا کلیجہ چھنی ہو گیا۔ بات چھپی نہیں رہتی نا جی، کالج یونیورسٹی میں سب جگہ پتہ چل ہی جاتا تھا کہ اس کا تعلق اس بازار سے ہے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں تو اعلیٰ ظرف اور سمجھدار ہوتے ہیں جی، وہ تو اس بات پر اس کی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ایسے خاندانی پس منظر کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زیادہ تر چھچھورے اور کم ظرف ہی ہوتے تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی آوازیں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ ان حالات میں میری بچی نے تعلیم حاصل کی ہے جی، بڑے حوصلے والی لڑکی ہے۔ موٹی سی اس عورت نے قربان جانے والی نظروں سے ہنی کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے بیت سے چہرے پر ممتا کی جو روشنی تھی، اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بلی دکھائی دی۔ اسی لمحے ہنی بول اٹھی، امی آپ یہ کیا قصہ لے کر بیٹھ گئیں؟ یکدم ہی اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن سی در آئی تھی۔ چودھری صاحب آج پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ بیٹی، اس کی ماں سمجھانے کے سے انداز میں بولی، معلوم نہیں دوبارہ آنا گوارا بھی کریں یا نہیں۔ بڑے لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس ملاقات میں اچھی طرح تعارف تو ہو جائے۔ اس کے بعد یہ تشریف لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن شاید یہ ہم کو تھوڑا بہت یاد ہی رکھ لے۔ وہ ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ مجھے اپنے بارے میں تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میں بڑی باذوق خاتون ہوں، میں تو جی بس یوں ہی پینڈو سی عورت ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ اس کا ذوق بڑا اچھا ہے۔ لیکن فلم اسٹوڈیو میں ذوق کو کون پوچھتا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو تو لڑکیوں کے چہرے پر رنگ برنگے میک اپ اور جسموں پر بڑکیلے کپڑے اچھے لگتے ہیں، جو ہر نشیب و فریز کا بھی ٹھیک ٹھاک پتہ دے سکیں۔ اس لیے ہنی وہاں ویسے ہی بن کر جاتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہنی کو آخر ایسی مصیبت ہی کیا پڑی تھی جو وہ چھوٹے موٹے کرداروں کے لیے یوں دھکے کھاتی پھرتی، لیکن پھر اس سوال کے 10ویں جواب خود ہی میرے ذہن میں آ گئے۔ یہ بڑی لمبی بحث تھی، اور پھر یہ اکیلی ہنی ہی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تقریباً ایسے ہی پس منظر کے ساتھ بہت سی ایسی لڑکیاں اسی طرح فلمی دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے آتی تھیں۔ بہرحال وہ ان سب سے کچھ مختلف ضرور تھی۔ جوں جوں اس کی ماں باتیں کر رہی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی مجھے کسی دلچسپ کہانی کے کردار معلوم ہونے لگی تھیں۔ ایسی دلچسپ کہانی کے کردار جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی پرسراریت کا پہلو بھی نمایاں تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ میں ابھی نہیں جان پایا تھا۔ اس بازار والے مکان میں نے ہنی کا جو روپ دیکھا تھا وہ بھی حیران کن تھا، اور آج جو کچھ میں اس کے متعلق سن رہا تھا وہ بھی میرے لیے کچھ حیرت کا باعث ضرور تھا۔
اس کی ماں کہہ رہی تھی، میں آپ سے جب پہلی مرتبہ ملی تو فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کوئی روایتی اور عام قسم کے سیٹھ نہیں ہیں، اور میں آپ سے بہت غلط انداز میں ملی ہوں۔ ہمارا امپریشن آپ پر غلط پڑا ہے، اور تب سے ہی میری خواہش تھی کہ آپ سے ایک مرتبہ اور ملاقات ضرور ہو، ہم کچھ بہتر نظر آنے کی کوشش کر سکیں۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا۔ ہنی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اور جس طرح یہ وہاں مجھے ملی تھی، اس سے میری نظریں اس کا امیج بالکل بدل گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس احسان کے جواب میں ہنی کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ کوئی احسان نہیں تھا، ہنی جلدی سے بولی۔ وہ آڑے وقت میں آپ کے کام آنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اور وہ میں نے قطعی سوچ سمجھ کر یا منصوبے کے تحت نہیں کی تھی کہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی۔ اب تو مجھے آپ سے قطعی کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا اتنا ہی کرم کافی ہوگا کہ کبھی کبھار وقت میسر آئے تو ملتے رہیے گا۔ آپ مجھے اچھے لگے ہیں، اور اچھے لوگوں سے میل ملاقات کی خواہش رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا خیر، فی الحال تو میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کروں گا۔ ہنی کی ماں اسی دوران مجھے کچھ نہ کچھ کھلانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد میں نے گویا اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، ہنی دراصل میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ تمہاری کار تو اس رات کے ہنگامے بازی میں تباہ ہو گئی۔ میں تم سے اس طرح لی ہوئی چیز کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تباہ ہو چکی ہے، ہنی اطمینان سے بولی۔ اس کے چہرے پر تاسف یا پچھتاوے کی کوئی علامت نہیں تھی، جس سے اندازہ ہوتا کہ اسے ایک اچھی اور مہنگی چیز کے ضائع ہو جانے کا افسوس ہو۔ حالانکہ میرا تجربہ تھا اور سنا بھی یہی تھا کہ اس قسم کی عورتیں اپنے مالی نقصان برداشت نہیں کرتیں، وہ تو خود دوسروں سے اس قسم کی مہنگی چیزیں تحفہ حاصل کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی کسی چیز کا ضائع ہو جانا ان کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوتا۔ میری حیثیت دیکھتے ہوئے ہنی کو اگر یہ یقین بھی تھا کہ میں اس کی تلافی کروں گا، تب بھی کم سے کم سردست کی کوئی تعصب ظاہر نہ کرنے کے لیے بھی ہاتھ سے حوصلے کی ضرورت تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تباہ ہو چکی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہائی وے سے گزرتے وقت کسی پولیس پارٹی نے اسے دیکھ لیا تھا اور نمبر پلیٹ دیکھ کر لاہور پولیس کو اطلاع کیا تھا۔ اس کی رجسٹر میرے ہی نام تھی، حالانکہ گھر میں جو دوسری 2 گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے رجسٹر میرے نام پر نہیں ہیں۔ چنانچہ اس طرح پولیس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے کہہ دیا کہ ہماری وہ گاڑی 3-4 روز سے شاہی بازار والے مکان پر کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیسے پہنچی جہاں پولیس نے اسے دیکھا تھا۔ ممکن ہے کوئی چرا کر لے گیا ہو۔ مجھے چونکہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ چوری ہو چکی ہے، اس لیے میں رپورٹ بھی درج نہیں کرا سکی۔ اس علاقے میں رات کو چونکہ کوئی پرسرار سی گڑبڑ ہو چکی تھی، اس لیے پولیس کو میرے بیان میں یقین کرنا ہی پڑا۔ گڈ، میں نے اطمینان سے کہا، تمہیں بات کو سنبھالنا آتا ہے۔ پھر میں نے اٹھنے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا، تم ذرا آدھے گھنٹے کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ ہنی کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی ماں بول اٹھی، اسے آپ کے ساتھ جانے سے کیا انکار ہو سکتا ہے جی؟ یہ تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گی، لیکن آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ بامشکل تمام میں ہنی کی ماں کو اس بات پر آمادہ کر سکا کہ میں پھر کسی وقت اس کے ہاں کھانا کھاؤں گا۔ فی الحال وہ مجھے جانے دے، کیونکہ 2 بجے ایک ہوٹل میں میری کاروباری ملاقات طے ہے۔ ہنی اٹھ کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، چلنے کو تو میں اس خلیے میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، لیکن شاید آپ کو شرم آئے، اس لیے میں اپنا خلیہ تھوڑا سا درست کر آتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف نکل گئی۔ وہ چلتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ کسی کے جسم میں رقاصاں والی محفوظ لچک تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، اور یہ محسوس کرتے ہوئے مجھے حفیظ سی حیرت ہوئی کہ اس نے میرے کاروباری، میری دولت مندی کے متعلق مجھے خریدنے کی قطعی کوشش نہیں کی، جبکہ اس قسم کی عورتوں کی زیادہ دلچسپی انہی باتوں میں ہوتی ہے۔ نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں ہنی کو اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا ہوں، اور نہ ہی اس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے گھما پھرا کر کوئی سوال کیا کہ میں ہنی کو کس فلم میں کاسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس مرتبہ وہ عورت مجھے بے حد مختلف اور بہت بہتر معلوم ہوئی۔ باقی دلوں کے بید تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کتنے ہی
عقل مند بن جائیں، لیکن پھر بھی ہر انسان کی طے کو پہنچ جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہنی چند ہی منٹ میں تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے نہایت جدید تراش خراش کا اور جاپانی طرز کا لباس پہنا تھا۔ بال نہایت نفاست سے برش کر کے اس نے سیدھے سادے انداز میں جوڑا بنا لیا تھا اور بہت ہلکا لیکن اچھا میک اپ کیا تھا۔ اب اس کی شخصیت میں ذرا بھی سستے پن کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اچھے تقبے کی سلجھی ہوئی اور باذوق لڑکی معلوم ہو رہی تھی، اس لڑکی سے بہت مختلف جسے میں نے شوٹنگ کے موقع پر دیکھا تھا۔ ہم تینوں باہر آئے۔ ہنی کی ماں کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ خورشید جہاں کہلاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس نام کی شاید انڈیا میں کوئی مشہور ایکٹر بھی گزری تھی۔ خورشید جہاں نے برآمدے میں ہی رک کر ہمیں خدا حافظ کہا۔ آج تو وہ گویا مجھے خاصی حد تک حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس قسم کی عورتیں اس وقت تک اپنی بیٹیوں کو کسی مرد کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، جب تک کسی قسم کی کوئی سودا بازی نہ مکمل ہو جائے، لیکن اس نے تو گویا اس پہلی قدرے باقاعدہ ملاقات ہی میں آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ ہنی میری گاڑی میں میرے برابر آ بیٹھی اور گویا خوشبو کا ایک جھونکا میرے پہلو میں سمٹ آیا۔ رشید جہاں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں خدا حافظ کہا اور میں گاڑی ریورس کر کے باہر لے آیا۔ پھر میری بے آواز انجن والی گاڑی گلبرگ کی سڑکوں پر پھسلنے لگی۔ کبھی کبھی میں گردن گھما کر ایک نظر ہنی کی طرف دیکھ لیتا اور وہ بے معنی سے انداز میں مسکرا دیتی۔ اس نے اب بھی نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کہاں جا رہے ہیں۔ آخر کار کچھ دیر کے سفر کے بعد میں نے کاروں کی ایک بہت بڑے شو روم کے قریب گاڑی لے جا روکی۔ اندر جانے کے لیے تو راستہ ہی نہیں تھا۔ شو روم کی گاڑیاں فٹ پاتھ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہنی گویا چونک کر بولی، یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تم یہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے کوئی بھی پسند کر لو، وہ تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ بلکہ اگر تمہیں کوئی اور گاڑی پسند ہو لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہ ہو، اس کا نام اور ماڈل وغیرہ شو روم والوں کو لکھوا دو۔ چند دن کے اندر اندر تمہیں وہی گاڑی مل جائے گی۔ قیمت کا قطعی کوئی خیال نہ کرنا، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ حقیقتاً اسے میری بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ آخرکار وہ مجروح سے لہجے میں بولی، میں نے اگر آڑے وقت میں آپ کی وہ حقیر سی گاڑی دی تھی اور وہ تباہ ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا بدلہ ضرور اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے تو بس یہی خوشی کافی ہے کہ آپ اس خطرناک صورتحال سے بخیریت نکل آئے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کی پیشکش سے مجھے خوشی ہوئی ہوگی، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے قطعی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن اگر آپ اسے احسان ہی سمجھتے ہیں تو اسے برقرار رہنے دیجیے۔ اگر تم کوئی گاڑی پسند کر لو گی تو احسان اس کے بعد بھی برقرار رہے گا۔ مجھے تمہارے خلوص میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میرا نظریہ یہی ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہو تو اس کی تلافی ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ کوئی نقصان نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، ایک گاڑی کے ہونے یا نہ ہونے سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی وہ ہمارے لیے فالتو ہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گھر پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں اور امی عموماً ایک ہی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ رشتے کے ایک ماموں ہمارے ہاں رہتے ہیں، دوسری گاڑی کبھی کبھار ان کے استعمال میں رہتی ہے۔ ہمیں تیسری گاڑی نہ ہونے سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور اگر ضرورت پڑی بھی تو میں خود خرید لوں گی۔ آپ سے مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں شدت کا انکار تھا، اور اس میں تمہارا انکار اب میرے دل کو مجروح کرنے لگا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم اس گاڑی کے بدلے نہ صحیح، بس میری جانب سے ایک نشانی، ایک تحفہ سمجھ کر کوئی گاڑی قبول کر لو۔ ہماری اس شناسائی، اس دوستی کی نقطۂ آغاز پر ایک نیک شگون کے طور پر کچھ تو ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بغور میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آنے کو بےتاب ہو۔ پھر اس کے ہونٹ کپکپائے۔ کیا میں واقعی اپنے آپ کو آپ کے دوستوں میں شمار کرنا شروع کر دوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل سمجھنے لگوں؟ پرائمری اسکول کے زمانے میں تم نے وہ محاورہ نہیں پڑھا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا،
دوست وہی ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ تم ضرورت کے وقت میرے کام آئی ہو، اب اپنے آپ کو میری دوست شمار کرنے کے سلسلے میں اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس بات پر بھی قدرے حیرت تھی کہ ہنی اور اس کی ماں دونوں ہی میرے سامنے اس قدر انکساری کا اظہار کیوں کرتی تھیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت کا مالک ہو چکا تھا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا۔ ہنی جیسی لڑکیوں کے لیے میری طرف سے ایک اشارہ بھی ایک اعزاز ہوتا۔ اس کی ماں جیسی گھاک عورتیں اگر ایسا محسوس بھی کرتی ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتیں۔ وہ اب بھی سحر سی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں اتنی بے یقینی کی کیا بات ہے؟ آخر کار میں نے پوچھا۔ مجھے دراصل اپنی حقیقت کا احساس ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولی، آپ کے طبقے کے لوگ ہم جیسی لڑکیوں کو دانشتہ بنانے کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن دوست بنانے کی بات میں نے پہلی بار سنی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے منہ سے جو مجھے عام دولت مندوں سے بہت مختلف اور بہت بلند نظر محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اس اعزاز کی توقع نہیں تھی، اور جہاں تک ضرورت کے وقت کام آنے کی بات ہے تو اس کا در حقیقت ابھی تو کوئی موقع ہی نہیں آیا، لیکن اگر واقعی کبھی صحیح معنوں میں ایسا کوئی مرحلہ آیا تو شاید میں جان سے گزر جانے میں بھی قطعی تاخیر نہ کروں، لیکن یہ باتیں محض لفظوں میں شاید کچھ اچھی نہیں لگتی۔ وہ جیسے خود ہی اپنے الفاظ پر کچھ نادم سی ہو گئی۔ اس کی باتوں نے میری رگوں پا میں عجیب سا آتش پیدا کر دیا۔ میرا دل جو بہت کم ہی کسی بات سے متاثر ہوتا تھا، نہ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں کچھ بے ترتیب سی ہونے لگی تھیں۔ اس کے لہجے میں یقیناً اس کا خلوص شامل تھا، اور خلوص بڑی جادو اثر چیز ہے، ایک پل میں آپ کی رویں میں سراخت کر جاتا ہے۔ یہ جو دن رات بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے نہ جانے کتنے لمبے چوڑے پیشہ ورانہ سٹاف نے انہیں لکھ کر دی ہوتی ہیں، اس لیے یہ تقریریں آپ پر اثر نہیں کرتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ ان میں کسی کا بھی خلوص شامل نہیں ہوتا، نہ لکھ کر دینے والوں کا اور نہ ہی بولنے والوں کا۔ خلوص نیت شامل ہو تو دو لفظ کی دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ میں تمہارے خوبصورت جذبات کے لیے تمہارا بہت شکر گزار ہوں ہنی، میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ آؤ میری طرف سے خلوص کی نشانی کے طور پر ایک گاڑی پسند کر لو، اب انکار نہ کرنا۔ اگر آپ باضد ہیں تو کم قیمت کی گاڑی دلا دیجئے، نشانی اور تحفہ تو معمولی سا بھی ہو تو انمول ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی گریزاں تھی، لیکن تحفہ لینے والے اور دینے والے دونوں ہی کے شایع شان بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، چلو خیر یہ بحث چھوڑو، اب میں خود ہی کوئی گاڑی منتخب کروں گا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں فیصلہ کن انداز میں اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر گاڑی سے اتر آیا۔ ہم ایک ساتھ شو روم کے آفس میں داخل ہوئے۔ چھوٹے سے دفتر میں کئی آدمی بیٹھے تھے، سودے بازیاں اور بحث مباحثے جاری تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی جانے کیوں خاموشی سی چھا گئی۔ شو روم کا مالک امجد بھی دفتر میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگا۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ہم نے اپنی کمپنی اور ذاتی ضروریات کے لیے زیادہ تر گاڑیاں اسی کے شو روم سے خریدی تھیں۔ اسی دوران دو ایک آدمی گویا بات ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے، تاہم دو آدمی وہیں موجود رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے